بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام محرم اسپیشل میں آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر اور اپنے تمام دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے کربلا میں استقلال کا پیغام۔ استقلال کی منزل ہمیں کیسے نظر آتی ہے کربلا میں؟ کربلا میں ہمت، حوصلہ، کربلا میں ایک استقلال جو ہمیں نظر آتا ہے۔ کیا ہماری آج کی زندگیوں میں اگر ہم راہ حق کی بات کرتے ہیں، کیا ہم اس میں مماثلت پاتے ہیں؟ ہمارا تو سب سے بڑا میسیج اور یہ درسگاہ اس نے ہمیں جو میسیج دیا وہ استقلال کا ہے۔ اس استقلال کو ہم آج کس طرح امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ آج ہمارے پاس استقلال کی منزل کہاں ہے؟ اس پہ ہم بات کریں گے علامہ انجینئر کاشف حسین حیدری صاحب۔ جی حیدری صاحب، بہت شکریہ، بہت اچھا یہ بھی آپ نے سجیسٹ کیا ہے ٹاپک، اور جس کی بہت ضرورت ہے۔ استقلال، جیسے کہ آپ نے بھی اس پہ گفتگو کی ہے کہ استقلال کا مطلب ہمت۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، پھر ہم ساتھ ہی کہتے ہیں حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ مجھے اس شاعر پہ بڑا ناز ہے جس نے کہا کہ تیروں کے مسلح پہ وہ سجدہ شکرانہ۔ کیا بات ہے! تیروں کے مسلح پہ وہ سجدہ شکرانہ، شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا۔ ارے واہ، اللہ اکبر! یعنی امام حسین علیہ السلام، شبیر نے بتلایا اسلام پر مر جانا۔ واہ، اسلام پر مر جانا، یعنی یہ بھی استقلال کا اللہ اشارہ ہے۔ کتنی بڑی، ہاں جی، کیا ملے گا سبق اس سے؟ کیا سبق ملے گا جی۔ اور یقیناً اگر آپ قرآن حکیم کا مطالعہ فرمائیں، اگر آپ حدیث کی کتب کا مطالعہ فرمائیں، اگر آپ تاریخ کی کتب کا مطالعہ فرمائیں، مختلف لٹریچر پڑھیں، کہیں بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا اسلامی تاریخ میں کہ تیر بھی چل رہے ہوں، اللہ اکبر، جان جانے کا خوف بھی ہو، ایک ظاہری، جی، ان کو تو کوئی خوف نہیں تھا لیکن ایک ظاہری خوف، بالکل، تیر بھی چل رہے ہوں اور سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کی صدا بھی بلند ہو رہی ہے، اللہ اکبر، اور پھر بتایا بھی جا رہا ہو کہ میں تیری رضا پہ، اللہ اکبر، بتایا جا رہا ہے کہ میں تیری رضا پہ، ہر عمل بتا رہا ہے، جی بالکل، ہر عمل بتا رہا ہے، صبر بھی، شکر بھی، استقلال۔ یہاں پر جو سب سے بڑی اہم بات تھی وہ ہمیں شب عاشور کی نظر آتی ہے، جو ایک تو یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سجدہ تیروں کے مسلح پہ، اور اگر ہم شب عاشور میں جائیں تو جب آپ نے فرمایا تھا علی اکبر بیٹا چراغ بجھا دو، پھر فرمایا عباس چراغ جلا دو، اب اس میں آپ نے حجت تمام فرما دی کہ بھئی آپ جا سکتے ہیں، حسین جانے، یہ زمین جانے، اور یہ میری نانا کی امت جانے۔ ارے واہ! حسین کو جو ہمت ہے نا، وہ خدا کی طرف سے ایک فضل ہے، بے شک، ہمت بھی اللہ کا ایک بہت بڑا فضل ہے، تحفہ ہے، یہ خدا کا سب کو تھوڑی عطا ہے۔ جی جی بالکل، تحفہ ہے، نعمت اور نعمت عظمیٰ جو امام حسین علیہ السلام، چونکہ امام حسین خود ایک نعمت عظمیٰ ہے، اور یہ خود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی تھی، یہ اسی کے ثمرات ہیں، یہ اسی کی ہمت ہے۔ اور پھر جب امام حسین علیہ السلام اپنے بابا کو دیکھتے تھے، کبھی فلاں میدان میں، کبھی فلاں میدان میں، اگر خندق ہے، احد ہے، یہ مختلف میدان میں جب دیکھتے تھے تو وہ چونکہ خون حیدری ہے ان کے اندر، سبحان اللہ، اور وہ خون حیدری پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیسے جوش مارتا ہے۔ لیکن جو سب سے بڑی بات ہے امام کی کہ آپ ہمت بھی کرتے جا رہے ہیں اور ساتھ درس بھی دیتے جا رہے ہیں، اور قیامت تک کے لیے ذات کی نفی بھی کرتے جا رہے ہیں۔ اور فرشتوں نے تو کہا تھا خدا سے، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، آدم کو فرشتوں سجدہ کرو، تو انہوں نے کہا کہ پروردگار یہ کیا بنایا ہے، یہ زمین پہ جا کر فساد پر برپا کرے گا۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، پروردگار ہم تیری ہی بات تقدیس کرتے ہیں، یہ فرشتوں نے کہا تھا، اور یہ فساد برپا کرے گا، خون ریزی برپا کرے گا۔ تو خدا نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، دیکھو جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو چونکہ فرشتوں نے یہ بات کی تھی اور خدا نے یہ جواب دیا تھا، اور فرشتوں نے دیکھا
کہ یہ دیکھیں یہ وہ انسان ہے، یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ آدم ہے، یہ وہ آدم ہے، اور اللہ نے فرمایا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب یہاں پر اس منزل پہ ابلیس نے بھی دیکھا، اللہ اکبر، اس نے کہا اللہ یہ انسان، اتنی ہمت، ایسا انسان، اتنی استقلال، انسان تو اور بھی تھے، سامنے بھی تھے، انسان تو دوسرے بھی تھے، ایسا انسان، ایسا انسان، استقلال کا پیکر، استقلال، صبر کا پیکر، جو حوصلے کا پیکر، جو ٹھہراؤ کا پیکر، جی بالکل، جو علی اکبر کا لاشا اٹھا چکا ہے، اپنے جوان اٹھا قاسم چکا، کے ٹکڑے اپنا اٹھا چکا، 6 ماہ کا شہید ہاتھ پہ لیا، محمد نہ زمین پہ رکھتا ہے نہ آسمان پہ جاتا ہے، بالکل، کہ نہ لہو تیرا میں زمین پہ بیٹھ سکتا ہوں نہ آسمان، اللہ، اور پھر اپنی ریش مبارک پہ تاریخ کے واقعات ہے، ایسا شخص پھر بھی سجدہ شکر میں سبحان ربی سبحان ربی کہہ رہا ہے، یہ استقلال سے بڑی مثال ہے۔ اللہ اکبر، اور یہ بتایا کہ اگر اس لیول پہ بھی کوئی بندہ ہو میرے بعد تو وہ اپنی ہمت کو کبھی ٹوٹنے نہ پائے، کیوں کہ جب محسن انسانیت نے اپنی ہمت کو ٹوٹنے نہیں دیا، اور یہی وجہ تھی کہ آپ کی ہمت کی وجہ سے، اگر آپ پہ ایسے ہیں تو شہزادہ علی اکبر دیکھ رہے تھے کہ اگر میرے بابا 57 سال کے، آپ جانتے ہیں کہ جوانی کی عمر کتنی ہوتی ہے، 18 سال، 20 سال، 25 سال، جب عباس کی عمر 32 سال، 32 سال ایک جوانی کی عمر، پوری عمر ہوتی ہے، لیکن حسین ابن علی 57 سال کے، لیکن پیچھے اپنے انصاران کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بھتیجوں کو یہ درس دے رہے ہیں، اپنے بھانجوں کو درس دے رہے ہیں کہ دیکھیں اگر میں اس حالت میں بھی پیاسا ہوں لیکن خدا کی رضا میں قاری قرآن ہوں خدا کی رضا میں نمازی ہوں خدا کی رضا میں اتنے سارے سسٹم کو مینیج کر رہا ہوں، یہ سب خدا کی، اسی چیز کو علی اکبر بھی دیکھ رہے تھے، اسی چیز کو قاسم بھی دیکھ رہے تھے، اسی کو اون محمد بھی دیکھ رہے تھے، اسی کو جناب عباس دیکھ رہے تھے، اور اس سے بڑی اور کیا مثال ہوگی کہ ششماہ علی اصغر کا بھی وہی عزم، وہی جذبہ، وہی ہمت کہ میرے بابا کی اتنی عظمت ہے، میرے بابا کی اتنی ہمت ہے، میرے بابا کی اتنی استقلال ہے، صبر و رضا میں میرے بابا مس ہیں، تو علی اصغر کو بھی ویسے پائیں گے۔ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو آج کے زمانے اور قیامت تک کے لیے درس ہے کہ اگر کیسا بھی ماحول ہو جائے، کیسی بھی مشکلات آ جائیں، کیسی بھی تکلیفات آ جائیں، کیسی بھی مصائب آپ پر ٹوٹ پڑیں، لیکن آپ نے خدا کی رضا کے لیے اپنے آپ کو سیسا پلائی دیوار کی طرح رکھنا ہے، اور وہ نفس بھی ہو سکتا ہے، وہ نفس بھی ہو سکتا ہے، اور میں یہاں پر کوٹ کروں گا قرآن کی آیت، سورہ فجر کی آیت، جس میں خدا نے ارشاد فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ، یعنی بات پھر نفس کی آ گئی، وہاں تو نفس مطمئنہ تھا، ہم ہیں، ہم ویسے تو نہیں ہیں لیکن کم سے کم ہم نفس امارہ سے تو بچ سکتے ہیں، ہم جو شیطانی وسوسے ہیں، جو شیطانی طریقے ہیں، جو شیطانی ہیلے ہیں، جو بہانے ہیں، جو ہمیں وہ چبوتا ہے، ہم اس سے بچ سکتے ہیں، ہم اپنی، اور یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات علیہ السلام کا بھی ایک فرمان ہے، امام نے فرمایا جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اپنے نفس کو جس نے پہچان لیا اس نے اپنے رب کو بہت خوبصورت بات، اب بات مکمل کیجیے۔ جی تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ سارے جوان ہاشمی ہو، اور پھر میں یہاں پہ ایک بات کروں گا کہ وہاں پہ آپ کے صحابہ بھی تھے، حضرت جون بھی تھے، زہیر ابن کین بھی تھے، اور بھی آپ کے بہت سارے صحاب تھے، نافلہ بھی تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ امام حسین کی ہمت کو دیکھ کر باقی بھی، اور وہ جملہ مجھے یاد آ گیا جب شب عاشور کا کہ جب آپ نے، میں نے پہلے بھی بات کی ہے، تو جب امام نے فرمایا علی اکبر چراغ کو بجھا دو، عباس چراغ کو جلا دو، تو آپ کے بچپن کے ساتھی حضرت حبیب بن مظاہر کی مجھے بات یاد آ گئی کہ حضرت حبیب بن مظاہر نے، چونکہ وہ 85 سال یا 90 سال کے بوڑھے تھے، انہوں نے کیا کیا، اپنی کمر جو جھکی ہوئی تھی اس میں کمر باندھا اور اپنا سینہ نکال کر اور اپنی تلوار کی اس کی انی کو اپنی شہرت پر رکھ کر کہا فرزند رسول اب اگر آپ نے کہا تو ہماری گردنیں کٹ تو سکتی ہیں لیکن ہم فرزند رسول کو نرگہ ادا میں چھوڑ کے نہیں جا سکتے، ہمیں خدا ہزاروں جانے دیں لیکن ہم ہر مرتبہ آپ پہ قربان کر دیں، کیونکہ آپ کا مقصد خدا کی رضا ہے، اور اس کو ہم نہیں چھوڑ کے اس کو ہم نہیں، اور یہ بھی استقلال کا ایک، یہ بھی استقلال کہ وہ امام کی ہمت کو دیکھتے ہوئے، اور اصحاب نے بھی وہی، جیسے آپ نے 2 بار خیمے بجھانے کی بات، اس کی چراغ بجھانے کی بات کی،
ہم بجھے چراغ پہ اللہ اکبر، خیمے روشن کرتے ہیں. خیر روشن، یعنی یہ وہ ایسا لمحہ تھا کہ دنیا نے چراغ بجھتے ہوئے اندھیرا دیکھا، اللہ، مگر امام کے خیمے میں جب چراغ بجھا تو روشنی آ گئی. روشنی آ اور روشنی کس بات کی تھی؟ جذبے کی، جذبے کی بات، استقلال کی، استقلال. اور اللہ کی رضا کے آگے. یعنی جابر ظالم جو ہے سامنے وہ کتنا ہی طاقتور ہے مگر گھبرانا نہیں ہے. گھبرانا نہیں. اور یہی بات جو ہے وہ اور ایک جملہ مجھے اگر آپ کی اجازت ہو کہ وہاں پر تو جو تاریخ ہے، مختلف تواریخ ہے، ہزاروں کسی نے لکھا، کسی نے لاکھوں لکھا، لیکن امام کی جو ہمت، امام کا استقلال وہ ایسا تھا کہ جو وہ 72 تارے بنے، اتنے لاکھوں بھی ان کا مقابلہ نہ کر سکے. بالکل وہ امام کی ہمت تھی، اور امام کے ساتھ جو آپ ظاہری فتح بے شک وہ لے گئے، جی جی، وہ زمین کی فتح، جی جی، مگر جو روحانیت کی روحانیت، فتح وہاں سے تو شکست. وہاں سے. بہت شکریہ. ناظرین اکرام، مجھے اس ساری بات سے ایک بڑا خوبصورت ایک ہمسایہ ملک کے ایک شاعر کا ایک بڑا اچھا کلام یاد آ رہا ہے کہ سر کٹ گیا حسین کا، دنیا کے سب یزید اسی بات پہ مر گئے. علامہ صاحب، دنیا کے سب یزید اسی بات پہ مر گئے، سر کٹ گیا حسین کا، بیعت نہیں ملی. اور یہ وہ کامیابی ہے، یہ وہ حق ہے، یہ وہ استقلال ہے جو امام حسین علیہ السلام نے سرزمین کربلا پہ ہمارے لیے درس کے طور پہ چھوڑا تھا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.